بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جی دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، وضو کن چیزوں سے ختم ہو جاتا ہے اور فاسد ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں آج کچھ سنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلے آپ نے وضو کا طریقہ بھی سماعت فرمایا، سنا، اور وضو کی سنتیں، مکروہات اور مستحبات کے بارے میں آپ نے سنا۔ اب سنیں کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو مسائل بیان کیے جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ خطیبانہ انداز نہیں ہوتا، ایک درس تدریس والا جو ہے انداز ہوتا ہے، اور یہ مسائل ہوتے ہیں یعنی کہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں جو ذہن میں نہیں رہتے، بعض اوقات کچھ ذہن میں رہتے ہیں، کچھ رہ جاتے ہیں، کچھ اسی طرح بیان ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے۔ تو اس وجہ سے کتاب سے دیکھ کے یہ بیان کرنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں، اور خطابت میں، بیان میں تو چل جاتا ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے، حدیث مبارکہ ہوتی ہے، یا آیت مبارکہ، یا کوئی بزرگ کا کلام ہوتا ہے، تو وہ ایک علیحدہ مضمون ہے اور اس کا علیحدہ ایک انداز ہوتا ہے بیان کرنے کا، تو وہ بغیر دیکھے بھی ہو جاتا ہے، لیکن مسائل جو ہے وہ کچھ ذہن سے نکل جاتے ہیں، اس وجہ سے دیکھ کے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پاخانہ، پیشاب، ودی، مزی، منی وغیرہ مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے سے نکلیں تو وضو جاتا رہتا ہے۔ اب مسائل پہ ذرا توجہ کرنی ہے۔ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ بعض اوقات لوگ شرمندگی کی وجہ سے نہیں پوچھتے اور نہ ہی سنتے ہیں، اور کتابوں میں صرف اور صرف علماء ہی پڑھتے ہیں، اور علماء کے علاوہ اگر کچھ لوگ پڑھتے ہیں تو ان کو سمجھ کم ہوتی ہے، اور پھر علماء سے شرمندگی کی وجہ سے پوچھتے نہیں، حالانکہ شرع شریف میں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی۔ جو بھی مسئلہ ہو، دینی مسئلہ ہو، وہ پوچھ لینا چاہیے۔ اور جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ لوگوں تک پہنچے گی، اور آپ نے بھی شرمندگی کا اظہار نہیں کرنا، بلکہ سعادت سمجھ کر اس کو سننا ہے، اور دین سیکھنے کی نیت سے اس کو سننا ہے۔ ویسے بھی بہت کچھ ایسا مواد نیٹ پہ پڑا ہے جس کو دیکھ کر ایک مسلمان شرما جائے، تو اس میں شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ پاخانہ، پیشاب وغیرہ اگر جسم سے خارج ہوتا ہے، یعنی مرد یا عورت کے مقام سے پیشاب نکلتا ہے، پیشاب ہو گیا یا پاخانہ ہو گیا، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ودی اور مزی، منی وغیرہ، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کی وضاحت ضروری ہے۔ ودی اس کو کہتے ہیں کہ پیشاب کے بعد، پیشاب کرنے کے بعد سفید رنگ کا پانی جو ہے وہ نکلتا ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور دوسری ہے مزی، یہ بوس و کنار کرنے سے یا کوئی ایسی رومانٹک گفتگو کرنے سے جو ہے، جو پانی نکلتا ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ غسل واجب جو وہ غسل والے بیان میں آگے آئے گا، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور منی جو ہے وہ گاڑھا پانی ہوتا ہے جو ذکر کی تندی یعنی تناؤ کو ختم کر دیتا ہے، شہوت کو ختم کر دیتا ہے، اس کو منی کہتے ہیں۔ تو انسان کی شہوت اس پانی کے نکلنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، تو اس پانی کے نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اسی طرح توجہ فرمائیں، مرد یا عورت کے مقام سے، پیشاب والے مقام سے ہوا خارج ہوئی تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ توجہ طلب بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی جگہ ہے جہاں سے ہوا خارج ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے آگے مسئلہ آئے گا۔ تو اور اسی طرح اگر مرد نے بلکہ حقنہ لیا اور دوا باہر آ گئی، یا کوئی چیز پاخانے کے مقام میں ڈالی اور باہر نکل آئی، تو وضو ٹوٹ گیا۔ حقنہ لینے سے جو دوا دی جاتی ہے، پھر وہ دوا باہر آتی ہے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اسی طرح مرد نے سوراخ ذکر میں روئی رکھی اور وہ اوپر سے خشک ہے،
سوراخ ذکر بولتے ہیں مرد کے آگے والے مقام کو، اس میں اگر کسی نے روئی رکھی، کوئی مریض ہے یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، بعض اوقات ڈاکٹر وغیرہ رکھ دیتے ہیں، تو اگر اس نے روئی رکھی ہے، وہ تر ہے، ابھی باہر نہیں نکالی، وہیں پہ رکھی ہوئی ہے، تو اس کا وضو، اگر اس نے وضو کیا ہے اس حالت میں، اس کا وضو قائم ہے۔ اور اگر اس نے وہ روئی نکال لی اور روئی تر تھی تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح عورت کا مسئلہ ہے کہ عورت نے روئی یا کپڑا وغیرہ رکھا اور وضو کیا اس حالت میں، تو جب تک وہ کپڑا اور روئی وہیں رکھی ہوئی ہے اور باہر سے خشک ہے، اندر سے اگرچہ تر ہو جائے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جب اس کو روئی کو یا کپڑے کو اپنے جسم سے جدا کرے گا، عورت یا مرد جب وہ کپڑے یا روئی کو جدا کریں گے، پھر اس میں اگر تری پائی گئی تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو محترم، خون یا پیپ یا زرد پانی کہیں سے باہر نکل کر بہا اور اس بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، تو وضو جاتا رہے گا۔ تو یہ تو ایک واضح مسئلہ ہے۔ تو اگر صرف چمکا یا ابھرا بہا نہیں، جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ وغیرہ لگ جائے اور خون ابھرے یا چمکے اور بہے نہ، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یعنی کہ اگر کسی کے سوئی کی نوک لگی یا اتنا زخم ہوا، سوئی کی نوک جتنا یا چاقو کی نوک لگ جاتی ہے، تو اس سے خون نکل آتا ہے، صرف خون چمکتا ہے، باہر نہیں نکلتا اور نکل کر بہتا بھی نہیں، صرف وہ خون چمکا ہے، تو اس سے وضو جو ہے نہیں ٹوٹے گا۔ اگر وہ خون وہاں سے نکلا اور نکل کر بہہ گیا تو پھر وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح زخم میں گڑھا پڑ گیا اور اس میں سے کوئی رطوبت چمکی مگر بہی نہیں، تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کوئی زخم ہے تو اب اس کے اندر رطوبت کی چمک نظر آ رہی ہے اور وہ رطوبت نکلی نہیں، نکل کر بہی نہیں، تو پھر وضو باقی ہے۔ اگر وہ نکل کر بہہ جائے گی تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح پھوڑا یا پھنسی نچوڑنے سے خون بہا، اگرچہ ایسا ہو کہ نہ نچوڑتا تو نہ بہتا، جب بھی وضو جاتا رہے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان کے کچھ زخم ہیں اور یا جیسے میں نے بتایا کہ چوٹ لگی، زخم ہوا اور وہ خون وہیں پہ لگا ہوا ہے، چمک رہا ہے، بہا نہیں، تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر وہ اس نے صاف کرنا شروع کر دیا اور صاف کرتے کرتے پھر اتنا خون ہو گیا کہ اگر اس کو صاف نہ کرتا تو وہ خون بہہ جاتا، اتنا خون ہو گیا ہے، تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر اتنی مقدار ہے کہ اگر نہ بھی صاف کرتا تو وہیں رکا رہتا، چمکا رہتا اور آگے نہ بہتا، تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر پھوڑا یا پھنسی نچوڑنے سے خون بہہ گیا ہے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہے، اگر اس کو صاف نہ کرتا اور وہ نہ بہتا، اتنی مقدار ہے، پھر اس کو نکال لیا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو آنکھ، کان، ناف یا پستان وغیرہ میں دانہ یا ناسور یا کوئی بیماری ہو، ان وجوہ سے جو آنسو یا پانی بہے وضو توڑ دے گا۔ آنکھ، کان یا ناف یا پستان بولتے ہیں جس سے بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے۔ تو آنکھ، کان، ناف یا پستان سے بوجہ مرض کوئی پانی بہا، خون یا کوئی اور پانی نکلا ہے آنکھ سے، ناف سے، کان سے، پستان سے، وہ بہہ گیا ہے، یا کوئی دانہ تھا آنکھ، کان، ناک میں یا پستان میں کوئی دانہ تھا، وہ پھٹ گیا ہے، تو وہاں سے اگر کوئی پانی نکلے گا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ آنکھ کا ویسے آنسو کا پانی جو ہے نکلتا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر وہ بیماری کی وجہ سے پانی نکلے گا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح کان میں تیل ڈالا تھا اور ایک دن بعد کان یا ناک سے نکلا تو وضو نہ ٹوٹے گا۔ اگر یوں ہی منہ سے نکلا جب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر یہ معلوم ہے کہ دماغ سے اتر کر معدے میں چلا گیا، معدے سے نکلا ہے، تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ جو چیز معدے سے ہو کر نکلتی ہے، باہر آتی ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔
اور اسی طرح مسئلہ سماعت فرمائیں، چھالا نوچ ڈالا اور اگر اس میں پانی بہہ گیا تو وضو جاتا رہا۔ چھالا تھا کسی کے ہاتھ پہ، کسی کے جسم پہ، کسی جگہ پہ بھی کوئی چھالا تھا، اس نے وہ چھالا پھوڑ دیا اور اس کو نوچ لیا، تو اگر اس میں پانی ہے، وہ پانی بہہ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اگر پانی نہیں بہا تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح منہ سے خون نکلا، اگر تھوک پر غالب ہے، خون زیادہ ہے اور تھوک کم ہے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا، اگر خون کم ہے اور تھوک زیادہ ہے تو پھر جو ہے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح جونک یا کسی اور چیز نے اتنا خون چوسا کہ اگر خود نکلتا تو بہہ جاتا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ جونک ایک جانور ہوتا ہے جو اکثر پانیوں میں ہوتا ہے، دیہاتوں میں، کسیوں وغیرہ میں جو ہے وہ پایا جاتا ہے، وہ کسی انسان کا خون چوسنے لگ گئی جونک، یا کوئی اور جانور ہے اس نے خون چوسنا شروع کر دیا، اگر اتنا خون چوسا ہے کہ اگر وہ خون ویسے ہی نکلتا اور اتنا چوسا ہے کہ وہ بہہ جاتا تو پھر اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اتنا اس جانور نے خون پی لیا ہے۔ تو مسائل کچھ سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں تو توجہ فرمائیے گا۔ تو اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو کومنٹ میں ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ العزیز میں وہاں پہ آپ کو ضرور جواب دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے خیال میں یہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، ہم اس کے 2 حصے کرتے ہیں، ایک حصہ آج اور ایک حصہ آئندہ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور جو ہے مزید دینی معلومات حاصل کرتے